اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ کوئی بھی کام مسلمان کرنا چاہتا ہے تو اسے دو چیزیں دیکھنا، ایک طریقہ، پھر اس کام کے کرنے کی دعا۔ آزادی کے عنوان پر ہی بات کروں گا، مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ کتنے چیزاں دیکھنا؟ اشارہ کرو، کتنے چیزاں؟ دو چیزاں، ایک کام کرنے کا طریقہ، ایک وہ کام کرنے کی دعا۔ کوئی کام ایسا نہیں اسلام میں جس کے کرنے کا طریقہ نہ ہو، جس کی دعا نہ ہو۔ کھانا کھائے تو دعا، پانی پیے تو دعا، سوئے تو دعا، اٹھے تو دعا، کپڑے پہنے تو دعا، جوتے چپل پہنے تو دعا، گھر میں داخل ہوئے تو دعا، گھر میں سے نکلے تو دعا، مسجد کو گئے تو دعا، مسجد سے باہر نکلے تو دعا، روٹی پکائے تو دعا، سالن نکالے تو دعا۔ رب کعبہ کی قسم یہ عنوان ہوتا تو علماء آپ کے سامنے ایک دعا پڑھ کر سنا دیتے۔ آقا نے فرمایا ٹھنڈا پانی پیے تو ایک الگ دعا ہے، دودھ پیے تو ایک الگ دعا ہے، شربت پیے تو ایک الگ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ تقریر کو گیا، یہ بولیا میں فوراً چیٹی آئی، حضرت کیا کھائے کیا پیے تو بھی دعا ہے کیا؟ میں بھی جوش میں بول ڈالا ہے۔ فوراً پوچھا چائے پینے کی دعا کیا حضرت ہے؟ میں پریشان ہو گیا، نبی کے زمانے میں چائے بھی نہیں تھی، چائے والا بھی نہیں تھا۔ نبی کے زمانے میں چابی نہیں، آخر چا والا بولے تو پورا ہندوستان ہنستا کیوں؟ ہنستے ہی تمہیں، اٹکتے ہی ہمیں۔ یہ والا نا چا کو تحقیق کر کو انگریز اتنا مشہور نہیں ہوا، چا بیچ کو انکل مشہور ہو گیا۔ حضرت چائے پینے کی بھی دعا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے، سوال زمانہ کرے گا، جواب اسلام دے گا۔ کبھی بھی اسلام کہیں بھی کسی بھی سوال، کسی بھی مسئلے میں سوال نہیں بنا اور آئندہ بھی نہیں بنے گا۔ اور اسلام جب بھی کوئی سوال کیا تو جواب ہی دیا، اور جواب دینے کے کئی طریقے، ہر طریقہ اسلام کو آتا ہے۔ جب جواب کا تعلق زبان سے ہو، اسلام نے زبان سے جواب دیا۔ جب جواب کا تعلق ہاتھ سے ہو، اسلام ہاتھ سے جواب دیا۔ جب جواب کا تعلق گردن سے ہو، اسلام گردن سے جواب دیا۔ آج کے اس ملک کے خاص طور پر فرقہ پرستوں کو کشتگی کے شاندار جلسے سے میں یہ پیغام و چیتاونی دینا چاہتا ہوں، تم کو سوال اتنا اچھا کرنا نہیں آتا جتنا کہ محمد کے غلاموں کو جواب دینا آتا ہے۔ ہر قسم کا جواب دینا آتا ہے۔ ہم کو بار بار جواب دینے پر مجبور نہ کرو، ورنہ پھر 1947 سے پہلے کے ملک کے حالات اب پیدا ہونے میں دیر نہیں لگیں گے۔ سرفراز صاحب نوجوان ہیں، بہت متاثر ہوا، میرے دوست ہیں، خدا سلامت رکھے اور جذبہ عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے کنڑ نہیں آتی،
لیکن پھر بھی میں شرمندہ نہیں، اردو تو آتی ہے ہاں؟ تمہیں بولنے کر تھے میں سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کنڑ اتنی نہیں آتی، سمجھ میں کنڑ نہیں آئی تو میں کرناٹکی نہیں، یہ بالکل غلط ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے، پوائنٹ نوٹ کرو، کسی کو کنڑ، فار ایگزامپل مجھے کنڑ نہیں آتی، کوئی یہ نہ کہے کہ میں کرناٹکی نہیں، اگر کہے گا تو میں کہوں گا اگر کسی کو اردو نہیں آتی تو وہ ہندوستانی بھی نہیں ہے۔ کنڑ نہیں آتی، اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ میں کرناٹکی نہیں، تمل نہیں آتی، کوئی کہتا ہے کہ میں تمل ناڈو کا نہیں، ملیالم نہیں آتا، کوئی کہتا ہے کہ کیرل کا نہیں، میں بھی صاف صاف کہوں گا اگر کسی کو اردو نہیں آتی تو وہ ہندوستانی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کنڑ کرناٹک کی زبان ہے، تمل ناڈو کی زبان ہے، ملیالم صرف کیرل کی زبان ہے، تیلگو آندھرا و تلنگانہ کی زبان ہے، ہندوستان اسٹیٹ کی زبان نہیں، پورے ملک بھارت کی زبان ہے۔ اردو کسی اسٹیٹ کی زبان نہیں، پورے ملک بھارت کی زبان ہے۔ میں دل میں چور رکھ کر، بغض رکھ کر، حسد رکھ کر، جلن رکھ کر، دو رخی بن کر بات نہیں کرتا، میں کسی سے ڈرتا نہیں، صرف کائنات کے خدا اور ایشور کے علاوہ ہم کو جینے سے زیادہ مرنا پسند ہے، اور جینے سے زیادہ مرنے میں مزہ ہے۔ دو رخی اور دو رنگی بن کر کوئی بات کرے کہ نہ کرے، لیکن ہم تو کبھی بات نہیں کرتے۔ صاف صاف کہتا ہوں، صاف صاف کہتا ہوں کہ کنڑ بھی سیکھو، تامل بھی سیکھو، ملیالم بھی سیکھو، اور پورے ملک کی سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری، سننے میں مزیدار اور لذیذ زبان اردو بھی سیکھو۔ اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا، یہ کسی مذہب کی زبان نہیں ہے، یہ ہندوستانی زبان ہے۔ غرض زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، روز بیانہ چل رہے ہیں، سفر کر رہا ہوں، اللہ کا فضل، اللہ جب تک زندہ رکھے کام لے لے، تو میں ٹینشن لے کر بیٹھو نکو، میں لمبی تقریر کروں گا بول کر، اب بھی تقریباً 9 ہو گئے ہی، زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، صرف 1 3 4 گھنٹے بول کر اتر جاتا ہوں۔